بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القیوم۔ آج ہم بات کریں گے تل کی اقسام کے بارے میں۔ تل کی سفارش کردہ دو اقسام ہیں، ایک شاخہ اقسام اور دوسری شاخدار اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایک شاخہ اقسام میں پائی جانے والی انمول تل اور TH6 یہ ایک شاخہ اقسام میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں پھلیاں گچھوں کی تعداد میں لگتی ہیں۔ اس میں بیماریوں کے خلاف بہترین قوت مدافعت پائی جاتی ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت تقریباً 25 من فی ایکڑ آتی ہے۔ اس کی دوسری اقسام TH6 یہ ایک شاخہ کم دورانی کی فصل ہے۔ اس پر 30 سے 35 دن کے بعد پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی پھلیاں پودے کی چوٹی تک لگتی ہیں۔ اس قسم کی فصل 120 دن تک پک کر کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب بات کریں گے شاخدار اقسام کے بارے میں، کون کون سے اور اس کی خصوصیات کیا ہے۔ TS3 یہ شاخدار چھوٹے قد والی کم دورانی کی فصل ہے۔ موسمی تبدیلیوں میں بھی بہترین کارکردگی اور بیماریوں کے خلاف بہتر قوت مدافعت رکھتی ہے۔ اس قسم کی فصل زیادہ تر نمی دار علاقوں میں کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے۔ یہ 90 سے 100 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ TS5 تل کی یہ بھی اقسام شاخدار اور بیماریوں کے خلاف بہترین قوت مدافعت رکھنے والی قسم ہے۔ اس پر 40 سے 45 دن بعد پھول آتے ہیں۔ یہ درمیانی دورانیے کی فصل ہے اور 120 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ بلیک کنگ یہ شاخدار اور کالے رنگ کی بیجوں والی ہوتی ہے اور بیماریوں کے خلاف بہترین قوت مدافعت رکھتی ہے۔ اچھی پیداوار کے حامل نئی قسم کی ہے جو 110 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے پودے کا رنگ ہلکا سبز ہے اور بیج کا رنگ چمکدار سفید ہے۔ اس کے پودے پر 300 سے کیپسول فی پودا ہوتے ہیں۔ نیا پرل یہ بھی ایک شاخدار قسم کی پائی جاتی ہے اور اس کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے جس کی وجہ سے گرنے سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ 115 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے پتوں کا رنگ گہرا سبز ہے اور اس کے پودے پر 7 سے 14 شاخیں فی پودا ہوتے ہیں۔ وقتی کاشت کیا ہونا چاہیے؟ اپنے علاقے میں زمین کی نوعیت اور موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کاشت میں رد و بدل کر لیں۔ موسمی پیشگوئی کو دیکھتے ہوئے فصل کی بوائی اس طرح کریں کہ بوائی کے بعد اگاؤ ہونے تک بارش متوقع نہ ہو۔ بارانی علاقوں میں اپریل اور مئی میں بارشوں کے بعد تر و تر کھیت میں تل کی کاشت کی جا سکتی ہے تاکہ اگاؤ اچھا ہو سکے۔ جنوبی پنجاب کے گرم اور خشک علاقوں میں تل کی کاشت کے لیے مئی کا مہینہ موزوں ہے، تاہم ان علاقوں میں نایاب فیصل آباد کے علاقوں میں تل کی کاشت کے لیے اقسام جون اور جولائی کے مہینے میں کاشت کی جا سکتی ہے۔ تل کے لیے زمین کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے؟ تل کی کاشت کے لیے درمیانی اور بھاری میرا زمین جس میں پانی جذب کرنے اور نمی برقرار رکھنے کی اچھی صلاحیت ہو تل کے لیے موزوں ہے۔ چکنی اور پانی جذب نہ کرنے والی زمین تل کی کاشت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ زیادہ ریتلی، سیم، تھوڑ زدہ اور نشیبی زمینیں بھی تل کی کاشت کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ 2 یا 3 مرتبہ ہل اور سواگا چلا کر زمین کو اچھی طرح تیار کر لیں۔ زمین کی تیاری کے بعد لیزر کا استعمال کریں تاکہ کھیت میں ایک جیسا وتر برقرار رکھا جا سکے اور فصل کا اگاؤ اچھا اور نشو و نما بہتر ہو سکے۔ بارانی علاقوں میں بارش کے بعد وتر آنے پر 2 یا 3 مرتبہ ہل اور سواگا چلا کر زمین کو تیار کر لیں۔ تل کی بوائی کے لیے کھیت کا تر بتر ہونا بہت ضروری ہے ورنہ اگاؤ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس طرح کم بارش کے وتر میں بوائی ہرگز کاشت نہ کی جائے۔ تل کی کاشت کا طریقہ، بیج کی گرائی کا طریقہ، چھٹے کے بعد کھیلیاں کیسے بنانی ہے اور جڑی بوٹیوں کی تلفی کیسے کرنی ہے، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔